شیخ اکبر فرماتے ہیں احاطہ در حقیقت قبضے میں لینا ہے، یعنی کسی چیز کو اپنے قبضے میں لینا ہی اس کا احاطہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہ بکل شیء محیط، کہ وہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابن العربی فاؤنڈیشن میں خوش آمدید۔ آج آپ حضرات کے سامنے ایک نئی ویڈیو لے کر آئے ہیں اصطلاحات کے حوالے سے۔ آج ہم دیکھیں گے کہ شیخ اکبر کے نزدیک احاطہ، عربی لفظ احاطہ، اس سے کیا مراد ہے۔ اس کا لغوی مطلب ہے چاروں اطراف سے گھیر لینا کہ فرار کی کوئی راہ نہ رہے، یعنی کہ اس کا چاروں طرف سے احاطہ کر لینا۔ اردو میں بھی یہی لغوی مطلب ہے، عربی میں بھی یہی لغوی مطلب ہے۔ قرآن کریم میں یہ اپنے مختلف اشتقاقات کے ساتھ 28 مرتبہ آیا ہے۔ سورہ نمل میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ یقین، کہ تھوڑی دیر بعد وہ ہدہد آ گیا، بولا میں وہ بات لے کر آیا ہوں جو آپ نہیں جانتے، میں ملک سبا سے آپ کے لیے ایک یقینی خبر لے کر آیا ہوں۔ تو یہاں پر ہے فقال احطت بما لم تحط، یعنی کہ میں نے اس چیز کا احاطہ کیا، اس خبر کا یا وہ بات، اس کا ادراک کیا جو آپ کے ادراک میں نہیں۔ شیخ اکبر فرماتے ہیں احاطہ در حقیقت قبضے میں لینا ہے، یعنی کسی چیز کو اپنے قبضے میں لینا ہی اس کا احاطہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہ بکل شیء محیط، کہ وہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ اور شیخ فرماتے ہیں کہ جس نے تیرا احاطہ کیا ہے تو اس کے زیر قبضہ ہے، کیونکہ اس احاطہ کیے جانے کے بعد اب تیرے لیے فرار کی کوئی راہ نہیں، اور اگر تو وہاں سے نکل جائے یا اس کے قبضے میں نہ رہے تو پھر وہ احاطہ نہ ہوگا، اور چونکہ وہ محیط ہے تو اس کے قبضے میں ہے۔ تو احاطہ کا لغوی مطلب تو وہی ہے، اصطلاحی مطلب بھی وہی ہے جو شیخ نے بتایا، جو قرآن میں ہے، جو عربی میں ہے یا اردو میں ہے۔ تو اب ہم شیخ کے نزدیک لفظ احاطہ کے خصوصی اور اصطلاحی مطلب کی طرف آتے ہیں۔ فرماتے ہیں احاطہ کرنے سے مراد غیر متناہی معلومات سے علم کا تعلق ہے، جبکہ احصاء یا شمار کرنے کا تعلق صرف اور صرف موجود اشیاء سے ہے۔ یعنی احاطہ کا مطلب موجود اور غیر موجود دونوں سے تعلق ہے، جبکہ احصاء کا تعلق صرف موجودات سے ہے۔ اب شیخ اکبر نے اپنی کتاب جلال والجمال میں اس کے اوپر مزید تفصیل بیان کی ہے، چھوٹا سا رسالہ ہے، اس میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، اس نے ہر چیز کو شمار کر رکھا ہے۔ تو شیخ اکبر فرماتے ہیں یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ کے علم میں وہ تمام چیزیں ہیں جو ماضی میں تھیں، حال میں ہیں اور مستقبل میں ہوں گی۔ یہ آیت ہر اس وجود سے متعلق ہے جو تھا، ہے اور ہوگا، اور یہ تعلق اللہ تعالیٰ کے اس قول کے تعلق سے زیادہ خاص ہے جس میں وہ کہتا ہے کہ اس نے علم سے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے، یعنی کہ احاطہ بکل شیء علما۔ اور احصیٰ کے بارے میں فرمایا وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، تو ایک عدد ہے اور دوسرا علم ہے۔ احصاء جو ہے وہ عدد کے لیے ہے اور احاطہ جو ہے وہ علم کے لیے۔ اچھا، اب یہ عدد اور گننے کے بارے میں فرماتے ہیں، احصاء کے بارے میں، کہ گننا اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ جو چیز شمار میں آئی وہ متناہی ہو، یعنی کہ اس کی کوئی ایک لمٹ ہو، کوئی حد ہو کہ اس پر جا کے وہ ختم ہو جائے، تو تبھی وہ شمار میں آ سکتی ہے۔ جبکہ احاطہ کا مطلب یہ ہے کہ غیر متناہی معلومات سے علم کا تعلق، یعنی کہ غیر متناہی جتنی بھی معلومات ہیں اگر وہ اس کے علم میں ہیں تو وہ اس پر محیط ہے، لیکن اگر اس نے ان کو شمار کیا ہے تو پھر وہ احصاء کی کیٹیگری میں آئے گا۔ فتوحات مکیہ کے باب نمبر 558 میں فرماتے ہیں احصاء اور احاطہ میں فرق کیا ہے۔ فرماتے ہیں احاطہ میں موجود، معدوم اور ہر معلوم شے ہے، جبکہ احصاء میں صرف موجود ہے، یعنی کہ احاطہ میں موجود بھی ہے، معدوم بھی ہے اور معلوم بھی ہے۔ احاطہ مطلب اس کو ایک زیر قبضہ کرنا، اس کا ایک انسرکل کرنا بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، جبکہ احصاء میں صرف موجودات ہیں، یعنی کہ وہ چیز جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے جن کو وجود پذیر کیا۔ تو اسی لیے قرآن مجید میں ہے احاطہ بکل شیء علما، کہ اس نے علم سے ہر چیز کا احاطہ کیا،
جبکہ احصاء کے بارے میں فرمایا وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا کہ اس نے عدد سے ہر چیز کو گن رکھا ہے۔ فرماتے ہیں ہر موجود چیز جو شمار میں ہے اور موجود ہے تو وہ گنتی میں ہے، اور ہر وہ معدوم چیز جو علم میں ہے اور موجود نہیں ہے تو وہ اس کے احاطے میں ہے۔ تو یہ ہے جناب لفظ احاطہ کی لفظ لغوی اور اصطلاحی مطلب، اور لفظ احاطہ اور لفظ احصاء کا فرق۔ تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ویڈیو میں کچھ نہ کچھ مزید سمجھنے کا موقع ملا ہوگا۔ آئندہ کسی نئی اصطلاح پہ دوبارہ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔